فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورہ بہت مختصر سی ہے، قرآن کریم پڑھنے والے جانتے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی، نمازوں میں پڑھتے ہوں گے، اور بہت ہی کم لوگ ایسے بھی ہوں گے جن لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہوگا. جو لوگ تفسیر کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں انہی لوگوں کو اس سورہ کا مکمل ترجمہ بھی معلوم ہوگا. آئیے سارے کے سارے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے پہلے اس سورہ کا ترجمہ دیکھ لیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، اے میرے بندو تمہیں تکاثر کی چاہت نے غافل کر دیا ہے، تمہیں مال و جائیداد کی زیادہ ہوس نے دین سے غافل کر دیا ہے، مسجدوں سے دور کر دیا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبرستان کی زیارت کرنا پڑ گئی، تمہیں موت آ گئی، تمہیں مٹی کے اندر دفنا دیا گیا، تمہیں کفن کے اندر کفنا دیا گیا، تمہارے دل سے مال و جائیداد کی زیادہ ہوس کم نہ ہو پائی، تمہارے اندر تکاثر کی چاہت کبھی کم نہ ہو پائی، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی. کلا سوف تعلمون، عن قریب تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ویوہار ہونے والا ہے، تمہارا کیا ٹھکانہ بننے والا ہے. ساری کی ساری چیزیں تمہیں عن قریب معلوم ہو جائیں گی. ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ نے فرمایا عن قریب تمہیں تمہارا انجام پتہ چل جائے گا، تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، اے کاش تمہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو تم دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جاتے. اگر تمہارے پاس یقینی علم ہوتا تو تم دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر کے اللہ کو بھول نہ جاتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بے ضرور جہنم کو بھی دیکھ لو گے، جہنم کا بھی دیدار کر لو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر اللہ نے فرمایا عین یقین کی آنکھوں سے، تم اپنی یقین کی آنکھوں سے بھی اس جہنم کا دیدار کر لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ایک دن وہ بھی قائم ہونے والا ہے، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ تم سے ساری کی ساری نعمتوں کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال بھی ہونا ہے. یہ سورہ کا ترجمہ ہے. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت سارے پیغامات دینا چاہا ہے. آئیے ذرا اس کی تفسیر دیکھ لیں، بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر فرمایا الہاکم التکاثر. بہت دھیان سے سنیے، ٹیک نہ لگائیے، سوئیے نہیں. یہ تقریر کے اصولوں میں سے ہے اور خطبے کے اصولوں میں سے. ٹیک نہ لگائیں، سوئیں نہ اور گم ہو کر کے نہ بیٹھیں، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بات سمجھنا ہے پوری سنجیدگی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، چستی کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تبھی بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ وہی رویہ آئے چلے گئے اسی سسٹم کے مطابق ہم آج بھی چلے جائیں گے اگر ایسے ہی بیٹھے رہے تب. اللہ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا الہاکم التکاثر. الہا یہ عربی زبان کا ایک ورڈ ہے. الہا، الہا کے معنی ہوتے ہیں غافل کرنا.
کسی ضروری چیز کو چھوڑ کر کے غیر ضروری چیز میں مشغول کر دینا، یہ ہے الہا۔ وہی اللہ نے کہا الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے، کس نے؟ تکاثر نے۔ تکاثر کے مفسرین نے 3 معنی بیان کیے۔ تکاثر کا ایک معنی یہ ہے زیادہ مال و جائیداد کی ہوس نے، انسان کے پاس ابھی ہے نہیں، حرص ہے، ہوس ہے، چاہت ہے، کوشش ہے کہ زیادہ ہو جائے، تو زیادہ مال و جائیداد کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ زیادہ مال و جائیداد نے تمہیں دین سے غافل کر دیا ہے، یعنی کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ اپنے نشے میں گھوم رہا ہے، کسی کے پاس اگر زیادہ ہے تو اس کے چلنے کا انداز ہی الگ ہے، کسی کے پاس اگر زیادہ ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے قریب ہی نہیں ہے۔ تو زیادہ مال و جائیداد نے تمہیں دین سے غافل کر دیا۔ تیسرا معنی مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے کہ تکبر نے، گھمنڈ نے، غرور نے تمہیں دین سے غافل کر دیا ہے۔ یہ تین معنی مفسرین نے بیان کیے کہ تمہیں تکاثر کی چاہت نے دین سے غافل کر دیا ہے۔ اور یہ تکاثر کی جو چاہت ہے وہ ہر انسان کے دل میں ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ تکاثر، زیادہ مل جائے، قناعت نہیں ہے، انسان رکتا نہیں ہے، اس کی لمٹ نہیں ہے کہ اگر مجھے اتنا مل جائے تب میں رک جاؤں گا، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ زیادہ اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ نے اس آیت میں انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی ہے کہ انسان کے اندر قناعت نہیں ہے، اسے زیادہ چاہیے اور چاہیے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے لیکن اس کی ہوس، اس کی چاہت، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کی چاہت کی فہرست ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ اور یہ تکاثر، یہ مال و جائیداد کی زیادہ چاہت، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام ٹھکانہ جنت ہے، لباس جنتی ہے، کھانا پینا جنتی ہے، رہنے کے لیے جنت میں جگہ مل گئی، کہا رغدن حیث شئتما، جہاں دل کرے وہاں جاؤ، جو دل کرے وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ وہاں بھی زیادہ کی چاہت نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول کروائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ بھی دے دیا، کھانے پینے کی چیزیں بھی جنت میں مہیا فرما دی، لباس بھی جنتی دے دیا، رہنے کو مکان بھی جنت میں دے دیا، لیکن ایک حد بندی لگا دی، ایک لمٹ قائم کر دی کہ اے آدم، اے حوا، اس درخت کے قریب تم نہ جانا، تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے میں منع کر رہا ہوں۔ لیکن شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا۔ اللہ فرما رہا ہے فوسوس لہما الشیطان، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما۔ شیطان کا مشن یہ تھا، پرپز یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے جسم سے لباس اتر جائے، بے پردگی عام ہو جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیں، ولگیرٹی عام ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، بے غیرتی جنم لے لے، اس لیے شیطان نے دونوں کو بہکا دیا۔ اور کیا یقین دلایا؟ ابھی باز نہیں آیا، صرف وسوسہ نہیں ڈالا بلکہ یقین بھی دلایا، اور کیا کہا؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। ऐ आदम, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया है, इसलिए तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से रोक दिया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ। इल्ला अन तकूना मलकैनी, कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ। मलक का माना होता है फरिश्ता, मलिक का माना होता है बादशाह, मिल्क का माना होता है बादशाहत। तो ये चीजें जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग जेर जबर में गलती कर देते हैं, माना पलट जाता है। अल्लाह ने कहा मलकैनी, इसलिए शैतान ने बहकाया और यकीन दिलाया कि अल्लाह ने तुम्हें दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ। औ तकूना मिनल खालिदीन, या जन्नत में तुम्हारा ठिकाना हमेशा हमेश के लिए न बन जाए। लिहाजा अगर जन्नत में हमेशा रहना चाहते हो तो दरख्त के करीब चले जाओ। बहका दिया और कसम भी दिलाई। कसम एक मुसलमान की कमजोरी है, जब सामने वाला कसम खाता है तो वो सिलेंडर हो जाता है कि अरे सामने वाला कसम खा रहा है तो जरूर बात में सच्चाई होगी। शैतान ने कसम भी खाई। अल्लाह ने फरमाया वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। मुझे पता है कि अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया है, कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, कहीं तुम्हारा ठिकाना हमेशा हमेश के लिए जन्नत न बना दिया जाए, इसलिए तुम्हें दरख्त के करीब जाने से रोक दिया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास सारी चीजें थी, लेकिन ज्यादा की चाहत थी कि चलो दरख्त के करीब जाकर के देखते हैं, हो सकता है कि हमेशा हमेश का ठिकाना मिल जाए। तो ये फितरत है इंसान की, ज्यादा की चाहत, कुछ और मिले। और ये मरते दम तक खत्म नहीं होती है। जब तक आंखें फटी ना रह जाएं, जब तक हमारी रूह कब्ज ना कर ली जाए, तब तक ये चाहत खत्म नहीं होती है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ अन्न इब्न आदम वादियम मिन ज़हबिन अहब्ब अन यकून लहू वादियान। इब्ने आदम की एक कमजोरी है, इब्ने आदम की एक कमजोरी अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे। अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी हो जाए, इब्ने आदम को सोने का एक पहाड़ दे दिया जाए, सोने की एक वादी दे दी जाए और उससे कह दिया जाए कि सोने की वादी के मालिक तुम हो, इसमें से तोड़ तोड़ करके खर्च करते रहना, अपनी जिंदगी गुजारते रहना, लेकिन वो उस पर कानी नहीं होगा, उसके अंदर कनाअत पैदा हो ही नहीं सकती है जब तक उसके दिल में ये ख्याल पैदा ना हो जाए अहब्बा अन यकून लहू वादियान, कि कहीं से एक वादी सोने की और मिल जाए। इब्ने आदम की कमजोरी है, मरते दम तक ये चाहत खत्म हो ही नहीं सकती। सोने की एक वादी मिलने के बाद भी इंसान की ये चाहत रह जाएगी कि सोने की एक वादी और मिल जाए। और अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर तो कहा इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है, एक अजीब बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उसके बाल पर बुढ़ापे के असरात जाहिर होते हैं, वैसे वैसे माल की चाहत बढ़ती रहती है। बुजुर्गों को देखो, सदका साथ जल्दी नहीं करते, कहो ताउन करने के लिए, मस्जिद मदरसों के लिए या किसी और दीन के काम के लिए, बड़े बेटे से मिल लेना, छोटे बेटे से मिल लेना, फला साहबजादे से मिल लेना, जल्दी जेब से निकालना नहीं चाहते। ये हकीकत है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में हकीकत बयान की कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे माल की चाहत, दुनिया की चाहत उसके दिल में बढ़ती जाएगी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया ला यज़ालु क़ल्बुल कबीरी शाबन फिस्नतैनी, एक बूढ़े का दिल दो चीजों में जवान रहता है। हालांकि बुढ़ापा आ चुका है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बाल पक चुके, उठने बैठने की ताकत बाकी नहीं बची है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं दो चीजों में उन बूढ़ों का दिल भी जवान रहता है, उन बूढ़ों का दिल भी दो चीजों में जवान रहता है, दो चीजों की चाहत उनके दिलों में भी ज्यादा रहती है। अल्लाह के नबी ने पहली चीज बयान फरमाई फी हुब्बिद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में, मालो जायदाद की मोहब्बत में,
बुजुर्गों को भी मालो जायदाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक बूढ़े का दिल भी दुनिया की मोहब्बत में जवान रहता है। वतूलिल अमदी, एक लंबी उम्र मिल जाए। मरना नहीं चाहता कोई जाना नहीं चाहता, सबकी तमन्ना है। जितनी एक जवान को तमन्ना है जीने की, उतनी तमन्ना एक बुजुर्ग को भी है। मरना नहीं चाहता, इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा दो चीजों में बुजुर्गों का दिल भी जवान रहता है। तो ये ज्यादा की चाहत इंसान की फितरत है, इसीलिए अल्लाह ने कहा अल्लाहुमुत तकासुर, ज्यादा की चाहत ने ही तुम्हें गाफिल कर रखा है। जब तक ये चाहत कम ना होगी, लिमिट में नहीं आएगी, तब तक तुम दीन पर साबित कदम नहीं रह पाओगे। हम दुनियावी मामलात में बहुत सारे काम करते हैं, ज्यादातर हमारा काम तिजारत का है। हम कोई चीज लेते या बेचते हैं, अगर उसकी पैकेज अच्छी है ना तो बहुत जल्दी वो चीज निकलती है। मील हम चलाते हैं, मीलों में अगर घोटाला करके ऊपर कोई अच्छा माल रख दे और अच्छी पैकिंग करा दे, बहुत तेज जल्दी निकल जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर माल अच्छा है, पैकिंग अच्छी नहीं है, तो मुमकिन है कि ना निकले और घाटा हो जाए, खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। तो इंसान की चाहत है कि वो जाहिर पर मरता, जाहिर में उसे अच्छी चीज मिलनी चाहिए। अल्लाह ने इस दुनिया को सजाया, संवारा, अट्रैक्शन से मुतासिर किया और लोग उसमें फंस करके रह गए। लेकिन उसके पीछे क्या है वो भुला दिया है लोगों ने। अल्लाह ने फरमाया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ओ मेरे बंदो, तुम दुनियावी जिंदगी को बहुत ज्यादा तरजीह देते हो। तुम दुनिया की रंगीनियों को देख करके उलझ जाया करते हो। तुम दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में फंस करके रह जाया करते हो। तुम अपने मालो जायदाद की हवस में तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो, मस्जिदों से दूर हो जाते हो, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, लेकिन बेहतरीन जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। सबसे ज्यादा बाकी रहने वाली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह ने मालो जायदाद को दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत कहा। ये सिर्फ दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, मरने के बाद खत्म, मामला खत्म। जिसके लिए हम माल कमा रहे हैं औलाद के लिए, मरने के बाद यही कहेगी जल्दी निकालो। 24 घंटे से ज्यादा हमारी डेथ बॉडी रखने के लिए तैयार नहीं होगी। उसी के लिए हम हलाल और हराम की तमीज भूले हुए, उसी के लिए हम अल्लाह को भूले हुए हैं और मालो जायदाद कमाने के चक्कर में अल्लाह से दूर होते चले जा रहे हैं, दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। मरने के बाद ये पूछेगी भी नहीं कौन था कौन नहीं था। बहुत ज्यादा नेक औलाद होगी आपकी तो आपके हक में दुआ कर देगी, इतना कर देगी। अगर नेक औलाद नहीं है तब तो मामला और ज्यादा गड़बड़ है। तो इसलिए दुनिया के चक्कर में आखिरत को न भुलाइए, दुनिया के चक्कर में फंस करके दीन से गाफिल न हो जाइए। माल और औलाद अल्लाह ने इस दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत करार दिया और सूरह कहफ के अंदर फरमाया अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ओ मेरे बंदो, ये माल और औलाद तुम्हारी दुनियावी जिंदगी की अट्रैक्शन है, दुनियावी जिंदगी की सजावट है, दुनियावी जिंदगी का साजो सामान है। वल बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली चीजें नेक अमाल है। अल्लाह के यहाँ जो चीज काउंट होने वाली है वो नेकियां हैं, वो अच्छे अमाल हैं। मरने के बाद जो काम आने वाले हैं वो नेकियां हैं। ये मालो जायदाद तो सिर्फ दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है। अगर मालो जायदाद को तुम्हारी दुनियावी जिंदगी से निकाल लिया जाए तो दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत के लिए माल को पैदा किया गया, औलाद को पैदा किया गया, लेकिन इसके चक्कर में आखिरत को ना भुलाना है। एक दूसरे मकाम पर भी अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया।
اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو چاہت کی چیزیں ہیں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو زیب و زینت کا سامان بنا دیا، تمہارے لیے تمہاری اولاد کو بھی زیب و زینت کا سامان بنا دیا، تمہارے لیے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو بھی تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بنا دیا، تمہارے لیے نشان زد گھوڑوں کو بھی تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بنا دیا، تمہاری کھیتیوں کو تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بنا دیا، لیکن اس کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، صرف دنیا تک ہے، مرنے کے بعد یہ چیز کام نہیں آئے گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے۔ مال، اولاد، بیوی، کھیتیاں، کاروبار، تجارت، سب تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان ہے، یہ محض دنیاوی زندگی کی اٹریکشن ہے، لیکن اس کے چکر میں پڑھ کر کے دین سے غافل نہیں ہونا۔ یہی مطلب ہے الہاکم التکاثر، تکاثر کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ ایک انسان پوری زندگی مال کماتا ہے، جب سے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے، ذمہ داریاں آتی ہیں، تب سے مال کماتا ہے، کب تک؟ جب تک وہ مر نہ جائے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان مال ہی کمانے کے لیے نکلا، صرف پرپز اور ٹارگیٹ مال کمانا ہے، پتہ چلا جہاں گیا تھا وہ وہیں کے حوالے ہو گیا، وہیں کی مٹی میں اسے کفن اور دفن کر دیا گیا۔ آپ کے رچھا کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، لوگ کمانے کے لیے نکلے، حادثات کا شکار ہوئے، موت نے آ کر کے دبوچ لیا۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، 60 سالوں میں بھی موت آ رہی، 40 سالوں میں بھی موت آ رہی، 30 سال میں بھی موت آ رہی، 20 سال میں بھی موت آ رہی، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ سے بھی مرے ہوئے بچے پیدا ہو رہے، تو پتہ چلا کہ موت کی کوئی عمر متعین نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ پوری زندگی مال کما رہا ہے، پوری زندگی مال کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کو بھولا ہوا ہے، مرنے کے وقت بھی یہ مال کام نہیں آتا ہے، مال بچا نہیں پاتا ہے، مال یہ موت کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ کے اندر کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، او میرے بندو، جب یہ موت تمہاری حلق تک پہنچ جایا کرتی ہے، جب یہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جایا کرتا ہے، جب موت تمہاری حلق میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور موت تمہارے گلے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تو تمہارے بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہارے باپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری طبیعت خراب ہوئی، تمہیں لے کر کے ہاسپٹل لے جایا گیا، کوئی بریلی ہاسپٹل میں لے کر کے بھاگ رہا ہے، کوئی زیادہ لیول والا پیسے والا ہے تو وہ دلی بھاگ رہا ہے، کوئی لکھنؤ بھاگ رہا ہے، کوئی اور صوبے میں بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تمہاری گود میں تمہاری بیٹے کی جان نکل رہی ہے، تمہاری گود میں تمہاری بیوی کی جان نکل رہی ہے، تمہاری ران پر تمہارے بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے، جان نکل رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا رہی ہیں، لیکن تم کچھ کر نہیں پا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تمہارے گھروں میں کسی کی موت آتی ہے، تم آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتے ہو، لیکن تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، او کائنات کے رب کو جھٹلانے والو، اس اللہ کو جھٹلانے والو، اللہ کی بغاوت اور نافرمانیاں کرنے والو، اللہ کی مسجدوں سے دور رہنے والو، اللہ کے ذکر سے دور رہنے والو، مال و جائیداد کے چکر میں اس رزاق کو بھول جانے والو، مال و جائیداد کے چکر میں نمازوں کو چھوڑنے والو، اس اللہ کو یاد کرو۔ وہ اللہ فرما رہا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم اس اللہ کے منکر ہو تو روک کر کے دکھاؤ، ترجعونہا، اگر تم نہیں مانتے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، ترجعونہا، تو موت کو روک کر کے دکھاؤ، اس کے جسم میں روح کو لوٹا کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم صحیح معلوم میں سچے ہو تو اس کو موت سے بچا کر کے دکھاؤ۔
ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھروں میں موت ہو رہی ہے، بچا نہیں پا رہے ہیں. ہمارے پاس خزانہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہمارا روب و دبدبہ بھی ہے، ہماری شہرت بھی ہے، ہماری داڑھی بھی ہے، ہماری پیشانی پر ٹیکا بھی پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی چیز بچا نہیں پا رہی ہے موت سے. تو اس موت سے بچنے کے لیے دین سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہماری انتہائی قسم کی بدعقلی ہے اور نااہلی ہے اور دین سے ناآشنائی ہے. میرے بھائیو، موت سے کوئی چیز بچا نہیں پائے گی، تو مال و جائیداد کے چکر میں پڑ کر کے غافل نہیں ہونا ہے. یہ ایک آیت کی تفسیر ہوئی. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے حتی زرتم المقابر، مال و جائیداد کی ہوس تمہارے دل سے کم ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ تمہیں قبرستان پہنچا دیا گیا. قبرستان یہاں اللہ نے کیوں کہا؟ قبر بھی کہہ سکتا تھا، قبر بھی کہہ سکتا تھا، انسان کو قبر میں رہنا ہے. قبرستان نہیں کہا بلکہ قبرستانوں، مقبرہ کی جمع ہے مقابر. مقبرہ کہتے ہیں قبرستان، اور مقبرہ کی جمع اللہ نے استعمال کی ہے مقابر، کہ تمہیں قبرستانوں میں پہنچا دیا گیا. کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ مطلب یہ نکلتا ہے جس طریقے سے تمہارے دل میں مال و جائیداد کمانے کی تمنا تھی، تمہیں دنیا سے محبت تھی، زیادہ زندگی کی چاہت تھی، تمہیں اپنی اولاد سے محبت تھی، اپنی بیوی سے محبت تھی، اپنی بلڈنگ سے محبت تھی، اپنے کاروبار سے محبت تھی، اسی طریقے سے اس قبرستان میں پڑے ہوئے سارے کے سارے لوگوں کی یہی چاہت تھی، یہی تمنا تھی، یہی آرزو تھی. اور آج سارے کے سارے لوگ مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے ہیں. ساری تمناؤں کو لے کر کے آج وہ مٹی کے اندر قبرستان میں جمع ہے. اور دنیا کے اندر جتنی بھی قبرستانیں پائی جاتی ہیں، ساری قبرستانوں کا یہی معاملہ ہے. سارے کے سارے لوگ ان قبرستانوں میں مدفون ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا مقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبرستانوں تک پہنچا دیا گیا. صرف تم اس قبرستان میں نہیں آئے ہو، تم سے پہلے جتنے لوگ دفن ہیں سب کی یہی چاہت تھی، دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، مال و جائیداد کمانے میں حلال و حرام بھولے ہوئے تھے، گھوٹالہ کرنے میں شرماتے نہیں تھے. وہ بھی آج قبرستانوں میں مدفون ہیں، اور تمہیں بھی لا کر کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے. اللہ نے یہاں وعید کے بعد وعید بیان فرمائی، دھمکی کے بعد دھمکی دی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کالے کرتوت کیے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کاروبار میں کس کو دھوکہ دیتے تھے، کس کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں پتہ چل جائیں گی. اللہ نے دھمکی دی، اللہ نے دھمکی دی. ہمارا جو خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے وہ دھمکی دے تو انسان کی کیا مجال ہے کہ اس کے قدم رک پائیں. دو مرتبہ اللہ نے کہا ان قریب تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا. مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو قبر میں جب انسان کو دفن کیا جائے گا، قبر میں ہی اس کی حالت خراب ہو جائے گی اگر انسان نیک نہیں. قبر میں ہی پتہ چل جائے گا کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا تو کس کی طرف مجھے راستہ دکھایا جائے گا، یہ قبر میں ہی پتہ چل جائے گا. دوسری مرتبہ اللہ نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب میدان محشر میں تم اٹھائے جاؤ گے تو جب سارے کے سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے تو وہاں تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا. جب آپ یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو وہاں تو بدرجہ اولا معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقین ہو جاتا تو تم دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جاتے. اگر تمہیں علم یقین ہو جاتا تو تم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کے اللہ کو نہ بھول جاتے. لترون الجحیم، تم ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر اللہ نے فرمایا ضرور بے ضرور تم اپنی یقین کی آنکھوں سے جہنم کا دیدار کر لو گے. یہاں اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ کہا کہ جہنم کو دیکھ لو گے، پھر کہا یقین کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے. مفسرین نے یہاں علم کی 3 اور 4 قسمیں بیان کی ہیں. ایک علم تو وہ ہوتا ہے انسان کو کوئی نالج مل گئی، کسی نے آ کر کے خبر دی کہ اس بل میں ہاتھ مت ڈالنا، اس میں سانپ گیا ہے.
یہ علم ہوا. 10 لوگ آ کر کے خبر دے, 20 لوگ آ کر کے خبر دے, 40 لوگ آ کر کے خبر دے, پورے محلے اور بستی کے لوگ آ کر کے خبر دے, اس بل میں سانپ گیا ہے لہذا اس کے قریب نہ جانا, اس میں ہاتھ نہ ڈالنا, تو یہ ہے علم الیقین, یعنی انسان کا علم جو ہے پختہ ہو گیا. اور جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس بل میں سانپ گیا ہے تو یہ ہے عین الیقین, کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بل میں سانپ گیا ہے, تو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. ایک ہوتا ہے حق الیقین, آپ کو پتا نہیں, آپ نے سارے لوگوں کی خبر کو سنا, آپ کو یقین نہ ہوا, آپ نے ہاتھ ڈال دیا بل میں اور سانپ نے آپ کو ڈس لیا, یا آپ ماہر تھے آپ نے سانپ کو پکڑ لیا, تو یہ ہوا حق الیقین, یعنی آپ کو یقینی طور پر علم ہو گیا کہ ہاں اس بل میں سانپ تھا. تو یہ مفسرین نے علم کی چار قسمیں بیان کی. اسی چیز کو اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا تو تم دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جاتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم جہنم کا ضرور دیدار کر لو گے. یعنی جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے, جب اس دنیا کو رخصت کہہ دو گے, اس دنیا کو الوداع کہہ دو گے, جب تمہیں قبر کے اندر تمہارے رشتہ دار دفنا کر کے چلے آئیں گے, تمہاری آل و اولاد تمہیں اس گڈھے کے نیچے دفنا کر کے چلی آئے گی. اللہ کے نبی بیان فرما رہے صبح اور شام فَعُرِضَ عَلَيْهِمْ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ایک انسان جب موت کے حلق میں چلا جاتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے, قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے, تو صبح اور شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. صبح کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے, کیا کر کے آئے ہو, شام کو بھی اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو, دیکھ لو یہ ٹھکانہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فَيُقَالْ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس سے کہا جاتا ہے, اگر وہ نیک ہے تو نیک بندے سے کہا جاتا ہے دیکھ لو یہ جنت تمہیں دکھ رہی ہے, یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اگر وہ نیک نہیں ہے, بد ہے, بد کردار ہے, گناہگار ہے, سیاکار ہے, خطاکار ہے, تو اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ لو یہ جہنم جو دکھ رہی ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. جب تک اللہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگوں کو جمع نہ کر لے. تو یہاں قبر میں بھی جہنم دکھائی جاتی ہے, اس لیے کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, ضرور تمہیں جہنم کا دیدار کرایا جائے گا. اس کے بعد کہا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, یقین کی آنکھوں سے بھی تم جہنم کو دیکھو گے. جب میدان محشر میں جمع کیا جائے گا, بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں, جب میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا تو جہنم کا دیدار کرایا جائے گا, جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا, وہ جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یوتا بجہنم یومئذ 70,000 زمام, او لوگو سن لو, کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں تمہیں جمع کیا جائے گا, جب میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, وہاں 70,000 لگاموں والی جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا. اس جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ما کل زمام 70,000 ملک, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. کتنی بھیانک جہنم ہوگی, 70,000 لگامیں اور ایک لگام کو کھینچنے والے فرشتے 70,000. کتنی بھیانک, کتنی خطرناک وہ جہنم, کتنی بڑی وہ جہنم ہے. جا کر کے کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ کتنے فرشتے اس جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی ہمیں اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو دکھایا جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم یقین کی آنکھوں سے اس جہنم کا دیدار کر لو گے. یقین کی آنکھوں سے جب جہنم تم دیکھ لو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں جہنم بھی کوئی چیز تھی. مولانا چلایا کرتے تھے, مولانا بتلایا کرتے تھے, جہنم پر خطبے بھی ہوتے تھے, پروگرام بھی ہوتے تھے, جنت و جہنم کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن رکھا تھا, لیکن اثر نہ ہوا. حرام کھاتے رہے, بدتمیزیاں کرتے رہے, جوا کھیلتے رہے, شراب پیتے رہے, اثر نہ ہوا, اور نتیجہ یہ ہوا موت آ گئی. اے اللہ, اب جہنم کو دیکھ کر کے یقین ہو گیا ہے کہ جہنم بھی کوئی چیز تھی.
تو وہاں اللہ نے کہا یقین کی آنکھوں سے جہنم دیکھ لوگے. ایک آیت بچی ہے, اللہ نے آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر کل قیامت کے دن تم سے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے. کوئی بچ نہیں پائے گا, کتنے ہی بڑے عہدے والا کیوں نہ ہو, کتنی بڑی پراپرٹی والا کیوں نہ ہو, سارے کے سارے لوگوں سے سوال ہونا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پوری کی پوری عمر کے بارے میں سوال ہونا ہے. تم نے اپنی عمر کو کہاں بتایا, کیا 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 نہیں کیا, کیا کمایا کیا خرچ کیا, کیا تم نے اپنی جوانی میں عبادت کی یا نہیں کی, ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. او میرے بندو, تم میں سے ہر کسی سے, تمہارے کان سے بھی سوال ہونا ہے, تمہاری آنکھ سے بھی سوال ہونا ہے, تمہارے دل سے بھی سوال ہونا ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا, سارے کے سارے لوگوں سے ان تین چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. آنکھ سے کیا دیکھا تھا وہ بھی سوال ہونا ہے, کان سے کیا سنا تھا. آج کل کیا چل رہا ہے, کوئی اچھی مووی انسان دیکھ لے, خاص طور سے نوجوان مووی دیکھ رہا ہے, جا کر کے تھیٹر میں گیا ہے, سیلفی لے رہا ہے پیچھے سے, دیکھو میں فلاں تھیٹر میں گیا تھا, فلاں ہال میں گیا تھا, وہاں میں نے یہ مووی دیکھی, بڑی خطرناک تھی, بڑا ایسا تھا, بڑا ویسا تھا. اور اگر اس کے موبائل میں کوئی مووی ہے, کوئی ناٹک ہے, کوئی بدتمیزی والی ویڈیو ہے, جب تک وہ 2 4 5 6 لوگوں کو شیئر نہ کر دے تب تک اسے چین و سکون نہیں ملتا. میرے بھائیوں, کانوں سے بھی سوال ہونا ہے, آنکھ سے بھی سوال ہونا ہے, کہاں گئے تھے, کیا دیکھا تھا, کیا نہیں دیکھا تھا. کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے, ایئر فون لگا کر کے, بلوٹوتھ لگا کر کے کیا سنا تھا, کیا نہیں سنا تھا. کہیں تقریروں کے حوالے سے تم گانے بھی سن رہے تھے, نہیں سن رہے تھے, تم موویز دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے. ہماری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ بھی سمجھ لیں, ان کے کانوں نے اگر موویز کے, ڈراماز کے, پاکستانی یا ہندوستانی یا کوئی بھی ڈرامہ ہو, ان ڈراماز کو دیکھا سنا, تو کل قیامت کے دن ان کی آنکھ سے, کان سے, سب سے سوال ہونا ہے. دل سے بھی سوال ہونا ہے, دل میں کیا پیدا کیا تھا. ظاہر میں تو بڑے نیک لگ رہے تھے, بڑی طہارت اور پاکیزگی تمہارے چہرے سے ٹپک رہی تھی, دل میں کیا چل رہا تھا, دل کتنا پاک تھا, دل کتنا نیک تھا, اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر کے آخرت کو مت بھلائیے. موت کب آ جائے, کہاں آ جائے, کہاں نہیں آ جائے, کس وقت آ جائے, کس عمر میں آ جائے, کچھ پتا نہیں. آج کل ایک فیلنگ بنی ہوئی ہے, ہمارا سیزن چل رہا ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا, ہمارے کاروبار کا سیزن چل پڑا ہے, فرض نمازوں کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے. ارے اللہ کو یاد کرو جس نے روزی روٹی تمہاری قسمت میں لکھ رکھی ہے. بہت سارے لوگ یہاں 40 سے 60% لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو بغیر فجر کی نماز پڑھے ہوئے میلوں پر گئے ہوں گے, اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوں گے, اور بڑی ٹائی لگا کر کے, بڑے اچھے ڈریس میں عطر لگا کر کے, پرفیوم لگا کر کے اپنی ڈیوٹی پر نکلے ہوں گے, لیکن انہیں پتا نہیں ہے فجر کی اذان بھی ہوئی تھی, نماز ہوئی تھی. اللہ, وہ اللہ جو رزاق ہے, روزی دینے والا ہے, اس کو بھلا کر کے تم روزی کماؤ, اس کو بھلا کر کے تم روزی اکٹھا کرو, اس کو بھلا کر کے تم مال و جائیداد جمع کرو. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے میرے بھائیو. اس رزاق کو نہ بھولو, سیزن ہو یا سیزن نہ ہو, اسی کا مطلب ہوتا ہے فرض نمازوں کی ادائیگی ہر وقت ضروری ہے, ہر لمحہ ضروری ہے, مرتے دم تک ضروری ہے. اور مال و جائیداد کے چکر میں پڑ کر کے کسی بھی وقت ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے, مسجدوں سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. اللہ کو پہلے یاد کریں, اس کے بعد روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے. اللہ نے کہا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پہلے نماز پڑھو, نماز جب مکمل ہو جائے تب جاؤ, کتنا کمانا ہے, کتنا اکٹھا کرنا ہے, کتنا کھانا ہے, تب جاؤ, لیکن پہلے شرط ہے کہ نماز پڑھنا ہے. اللہ کو یاد کر کے نکلو, تب کمانے میں مزہ ہی الگ ہے, برکت بھی الگ ہے. یہ میں نے اپنے علم کے مطابق سورۃ تکاثر کی مختصر سی تفسیر کی ہے. امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی, اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں اس سورہ کو ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ترجمے
ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو معجزہ بنایا ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی تھی قرآن کریم کو پڑھ کر کے۔ صرف پیج مت الٹو، صرف پیج کی برگردانی مت کرو، ہم نے 5 پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے، 50 پڑھ لیے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو، زندگی بدل جائے گی۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔